بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا مذاکرہ ہے، اور آج کے مذاکرے میں انشاءاللہ احکام قربانی میں سب سے پہلا اور اہم جو مسئلہ ہے شرائط وجوب قربانی، یعنی قربانی کس پر واجب ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ قربانی 6 شرطوں سے واجب ہوتی ہے کہ جس مرد یا عورت کے اندر یہ 6 شرائط موجود ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا، مسکین فقیر پر قربانی نہیں ہے۔ اور بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، مجنون پر، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں مجنون وہ ٹھیک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ جو 6 شرائط ہیں، یہ مذکورہ شرائط پورے وقت کے اندر ان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر قربانی کے جو دن ہیں 10 ذی الحجہ یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام غروب آفتاب سے ذرا پہلے کوئی کافر مسلمان ہو گیا یا مسافر مقیم ہو گیا اور یا بچہ بالغ ہو گیا یا مجنون ٹھیک ہو گیا، فقیر تھا صاحب نصاب بن گیا، تو ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر ابتدا میں عید کے پہلے دن یا دوسرے دن کسی پہ قربانی واجب تھی مگر آخر میں کوئی شرط فوت ہو گئی تو اب اس پہ قربانی واجب نہیں۔ اس نے قربانی نہیں کی تھی تو آخری وقت میں وہ تنگ دست ہو گیا یا مسافر بن گیا تو اب ان پہ قربانی واجب نہیں رہی۔ فقیر وہ اگر قربانی کے بعد مالدار ہو جائے، کوئی فقیر تھا اس پہ قربانی تو لازم نہیں تھی، لیکن قربانی کرنے کے بعد اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال آ گیا تو راجح قول کے مطابق اس پر نئے سرے سے قربانی واجب نہیں ہے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس نے پہلی جو قربانی کی تھی وہ ایک نفلی قربانی جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لی خریدنے کے بعد، تو دوسری جو قربانی وہ کرے گا وہ مالداری کی وجہ سے اس پہ واجب ہوگی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ دوسری قربانی یہ لازم نہیں ہے۔ حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں اگر مسافر ہو تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے دن والی قربانی۔ اور اگر وہ مقیم ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو لوگ جاتے ہیں پاکستان ہندوستان سے وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں، ایک ہی سفر کے اندر پہلے عمرہ ادا کر کے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کے حج ادا کرتے ہیں، تو وہ جو وہاں قربانی کرتے ہیں وہ حج تمتع کا، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حاجی وہ مکہ مکرمہ میں 15 دن حج سے پہلے اگر یا اس سے زیادہ وہ وہاں پہنچ جائے تو وہ مقیم ہوگا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر حج کی قربانی کے علاوہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے دوسری قربانی بھی واجب ہے، جسے وہ وہاں بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنے وطن میں کسی کو وکیل بنا کر وطن کے اندر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر مکہ میں قیام 15 دن سے کم ہو، پھر وہ مدینہ منورہ اسے جانا ہو یا وطن واپس آنا ہو تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا چونکہ منی اب یہ مکہ مکرمہ کا حصہ ہو گیا، اس لیے منی میں قیام کے دن شامل کر کے مقیم یا مسافر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو 6 شرائط ہیں، باقی شرائط تو تشریح طلب نہیں ہیں، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، لیکن ایک جو شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ تو صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کے نصاب میں
5 چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ عام جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں 4 چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، نقدی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن قربانی کے اندر 5 چیزیں، یہ ان کی وجہ سے اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہوں، نصاب تک پہنچیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلے سونا، اس کے بعد چاندی، اس کے بعد نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ اب سونا جس شخص کی ملکیت میں، مرد ہے یا عورت، 7.5 تولے 87.479 گرام سونا ہے اس کے پاس، وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی لازم ہے۔ اسی طرح سال گزرنے کے بعد وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یا سونا تو نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی ہے، 612.35 گرام چاندی ہے، تو اس پہ قربانی، صدقہ فطر یہ واجب ہیں، اور سال کے بعد اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اسی طرح جس کے پاس نقدی یا مال تجارت ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس تک پہنچتی ہے، تو اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یا قربانی کے دنوں میں اتنا مال ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو گھروں کے اندر صرف زیب و زینت یا نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی جاتی ہیں۔ ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ضرورت سے زائد لباس ہے، گھر کے جو فالتو برتن ہیں، کپڑے، بستر، یا اس طرح کے ضرورت سے زائد مکان ہے، دکان ہے، کوئی پراپرٹی ہے، دوسری اشیاء ہیں جو پورے کے پورے سال، یعنی سال میں ایک مرتبہ بھی وہ استعمال نہیں ہوتی، تو یہ تمام چیزیں زائد از ضرورت ہیں۔ اور بعض ایسی ہیں جو استعمال تو ہوتی ہیں لیکن وہ ضرورت کی نہیں ہیں، ٹی وی، وی سی آر وغیرہ۔ تو اگر یہ تمام زائد چیزیں ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا مثلا صرف ضرورت سے زائد چیزیں، ان کی قیمت تو نہیں پہنچتی 52.5 تولے چاندی تک، لیکن کچھ سونا ہے کسی خاتون کے پاس، کچھ اس کے پاس نقدی بھی موجود ہے، گھر کے اندر کچھ ضرورت سے زائد سامان بھی ہے۔ اب ان تینوں کو ملا کر اگر تینوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گئی، تو اگر 1 تولہ سونا بھی ہے، ساتھ کچھ نقدی ہے عید کے دنوں میں، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے، تو علماء نے لکھا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور آج تک ہمارے تمام فقہاء کرام وہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو کم آمدن والے ہیں وہ اس وجہ سے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جب قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب خاتون ہے کوئی، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے، تو 2 تولے سونے کی قیمت وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو اب 2 یا 3 تولے سونا، تو اگر ایک خاتون کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی اور کچھ پیسے اس کے پاس 1,000 یا 2,000 روپے ضرورت سے زائد ہے، اب اس نے کیا کیا کہ دونوں کو ملایا، دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ گئی، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر گنجائش ہے اس کے پاس، وہ قربانی کا ایک حصہ وہ قربانی کر سکتی ہے، تو اسے لازماً کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی آمدنی کم ہے اور وہ مشکل کا شکار ہوگی، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ گھر میں ایسے یعنی زیورات وغیرہ وہ رکھنے ہی نہیں چاہیے، کسی کاروبار کے اندر لگا دے، کسی اور چیز کے اندر لگا دے، اور اگر ہے بھی زیور تو پھر ایسا کرے کہ گھر کے اندر ضرورت سے زائد برتن نہ ہوں۔ یا اگر اس کے پاس کوئی پیسے ہیں ان دنوں میں، تو وہ پیسے گھر کے جو ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کے اندر، راشن وغیرہ اس کے اندر لگا لے، تاکہ اس کے پاس صرف سونا رہے جو 7.5 تولے سے کم ہے۔ کیونکہ اگر صرف سونا ہے 7.5 تولے ہے تو اس کے اوپر تو پھر ہر صورت میں قربانی زکوٰۃ یہ واجب ہیں۔ صرف چاندی 52.5 تولے ہے تو قربانی زکوٰۃ وغیرہ واجب ہیں۔
لیکن اگر کچھ سونا کچھ چاندی یا سونا کچھ رقم نقدی موجود ہے، دونوں کو ملایا جائے گا، دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے تو اس کے اوپر پھر قربانی واجب ہے۔ تو ایسی صورت سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس کے پاس اپنے پاس زیورات رکھے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے قربانی کی طاقت نہیں ہے اور اس میں سے کچھ بیچ بھی نہیں سکتی، دوسری صورت یہ ہے کہ نقدی وغیرہ نہ رکھے، گھر میں جو ضرورت سے زائد چیزیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ کم آمدن والے ہیں، وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ جو ان کی مہینے کی سیلری ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، تو وہ مہینے کے راشن وغیرہ میں گھریلو جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے اندر خرچ ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر عید کے دنوں میں اس نے سیلری لے لی، تو تنخواہ لے لی، اب اس کی مقدار تو بظاہر وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، مثلا 1.5 لاکھ روپے تک ہے، لیکن مہینے کے اخراجات اگر وہ اس کے اندر چلائے گا یا قربانی کرے گا تو اس کے مہینے کے اخراجات وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا اسے چاہیے وہ شروع ہی سے ان پیسوں کے اندر گھر کی جو ضروریات کی چیزیں وہ خرید لے تاکہ وہ نصاب سے کم رہے، وگرنہ اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور اس نصاب کے اندر یعنی یہ جو نقدی ہے جو 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر ہو، تو اس میں کسی کو دیا ہوا قرض جو ہے وہ بھی نقدی کے اندر شمار ہوگا۔ لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہے تو اسے نصاب کا حساب لگاتے وقت شامل نہیں کرتے، حالانکہ جس قرض کے ملنے کی توقع ہو اسے نقدی میں شمار کیا جائے، خواہ وہ نقدی کی صورت میں آپ نے کسی کو دیا ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور قیمت وصول نہ کی ہو۔ البتہ جو لیا ہوا قرض ہے وہ نصاب کے حساب سے اس کو نکالا جائے۔ کسی سے قرض لیا ہے تو وہ جو اس کے اوپر قرض ہے اس کو نکال کے اس کے بعد جو اس کے پاس رقم بنتی ہے تو وہ اس رقم کو دیکھے، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک عید کے دنوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں وہ پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہے۔